یعلمون والذین لا یعلمون۔ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل علم کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کو تمام مخلوقات پر ممتاز کیا اور انہیں وہ مقام و مرتبہ رفعت و بلندی نصیب کیا کہ مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ عالم کی فضیلت کسی زمیندار پر نہیں، عالم کی فضیلت کسی مالدار پر نہیں، عالم کی فضیلت کسی جاگیردار پر نہیں، عالم کی فضیلت دولت و ثروت کے انبار رکھنے والے شخص پر نہیں، عالم کی فضیلت کسی عام شخص پر نہیں، بلکہ عالم کی فضیلت راتوں کو نوافل پڑھنے والے شخص پر، عالم کی فضیلت تہجد گزار شخص پر، عالم کی فضیلت سب زندہ دار شخص پر، عالم کی فضیلت عابد و زاہد پر ایسے ہی ہے جیسا کہ 14ویں رات کی فضیلت تمام ستاروں پہ ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ جیسا کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پہ ہوا کرتی ہے۔ حضرات محترم، گویا کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل علم کے مقام کو کتنا ہی خوبصورت انداز میں واضح فرمایا ہے، کتنا ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حضرات محترم، مذہب اسلام میں علم کی اہمیت، علم کی فضیلت اور ترغیب و تاکید جس دل آویز اور بلیغ انداز میں پائی جاتی ہے، خدا کی قسم کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں، غور سے سننا، قرآن کریم کے تقریباً 78,000 الفاظ میں سے سب سے پہلا لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا وہ اقرا ہے، پڑھنے کے حوالے سے ہے۔ اور آج کے اس مجلس میں علماء کرام کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اگر دین اسلام کو، اگر مذہب اسلام کو دین علم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلے میرے نبی پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی وہ اقرا ہے، پڑھنے کے حوالے سے حکم نامہ ہے کہ اے محبوب اللہ کے نام سے پڑھیے، اے محبوب اللہ کے نام سے پڑھیے، اور ہمیں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرات محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نماز تو اہم العبادت ہے، زکوٰۃ کی فرضیت اپنی جگہ مسلم ہے، حج کی فرضیت اپنی جگہ باقی ہے، اعمال صالحہ اپنی جگہ خیر لیے ہوئے ہے، مگر ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ تو آئیے علماء کرام کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اس لیے کہ علماء کرام تو زمانے کے سورج ہوتے ہیں، علماء کرام کے دروازے ہی میں دستک دیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہماری رہبری کریں، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نماز کے احکام کو بھی بیان کیا ہے، روزے کے احکام کو بھی بیان کیا ہے، حج و زکوٰۃ کو بھی بیان کیا ہے، اعمال صالحہ کے بارے میں ترغیب ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ تو علماء کرام جواب دیتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں ارے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم اس لیے دیا کہ جب تک آدمی پڑھے گا نہیں تو جانے گا کہ میرا خالق کون ہے، جب تک آدمی پڑھے گا نہیں تو جانے گا کہ میرا مالک کون ہے، جب تک آدمی پڑھے گا نہیں تو جانے گا کہ آج جانے گا کیسے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، جب تک آدمی پڑھے گا نہیں تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ روزی ہمیں کون دیتا ہے، جب تک آدمی پڑھے گا نہیں تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ ہمیں جلاتا کون ہے، ہمیں مارے گا کون، جب تک آدمی پڑھے گا نہیں تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ ہواؤں کو کون چلاتا ہے، فضاؤں کو کون مسخر کرتا ہے، بادلوں کو کون مسخر کرتا ہے، پانی کون برساتا ہے، سیارے کیسے گردش کرتے ہیں، دریاؤں میں روانی کس کے حکم سے ہے، موجوں میں طغیانی کس کے حکم سے ہے، سیارے کیسے گردش کر رہے ہیں، کن کے اشارے سے گردش کر رہے ہیں، جب تک آدمی پڑھے گا نہیں تو اسے معلوم کیسے چلے گا
گا کہ مجھے رب نے پیدا کیا ہے، میرا خالق نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا مالک نے مجھے پیدا کیا ہے، خالق کے فرائض میرے اوپر کیا کیا ہے، مالک کے حقوق میرے اوپر کیا کیا ہے، جب تک آدمی پڑھے گا نہیں تو اس وقت تک اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ کائنات کا نظام کس کے طرف سے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نوجوانان مہات گچھ